بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین کرام، انسان کی پیدائش کا مقصد دراصل خدا تعالیٰ کو پہچاننا، اس کی صفات سے آگاہی حاصل کرنا، اس کی معرفت حاصل کرنا، جس کے نتیجے میں انسان خدا تعالیٰ کا کامل عبد بن کر عبودیت کا مقام حاصل کر سکے. یہی دراصل انسان کی پیدائش کا اور انسان کی تخلیق کا مقصد ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا سے ہی شیطان نے خدا تعالیٰ کی ہستی کے متعلق انسان کے دل و دماغ میں مختلف وساوس پیدا کرتا رہا ہے، اور انسان خدا تعالیٰ کی ہستی کو مکمل طور پر پہچاننے میں اس کو مشکلات شیطان کی طرف سے پیدا کیا جاتا رہا ہے. اور جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف نعمتوں سے سرفراز کیا، انسان کی جو ذہنی قوتیں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے جلا بخشی، اور مادی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ترقی عطا فرمائی، جس کے نتیجے میں انسان کے قوا بھی جو ہیں وہ ترقی پذیر ہوئے. لیکن اس کے باوجود انسان بجائے اس کے کہ خدا تعالیٰ کی معرفت میں آگے بڑھتا، روحانی اعتبار سے پستی کی طرف گرتا چلا گیا ہے، اور اخلاقی اعتبار سے بھی اس کے اندر ایک گراوٹ جو ہے وہ پیدا ہوتی گئی ہے، جیسے جیسے انسان مادی طور پر ترقی حاصل کرتا رہا ہے. تو آج کا جو انسان ہے، خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نے ہر میدان میں ترقی حاصل کی ہے، سائنسی اعتبار سے بھی، وسائل کے اعتبار سے بھی، اعلام کے اعتبار سے بھی، مختلف میدان میں، علمی میدان میں انسان نے غیر معمولی ترقی حاصل کی ہے. لیکن اس کے باوجود جب ہم دیکھتے ہیں، انٹرنیٹ کو ہم سرف کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی ایک بڑی تعداد اس وقت دہریت کی طرف بڑھ رہی ہے اور ایتھیزم کی طرف جا رہی ہے، اور مختلف ویڈیوز جو ہیں وہ ایتھیزم کو پروموٹ کرنے کے لیے، دہریت کو پھیلانے کے لیے یوٹیوب پر اور انٹرنیٹ کی اور بھی کئی قسم کی ویب سائٹس ہیں، اس میں ہمیں نظر آ جاتے ہیں. تو ایک تو لوگوں کی وہ قسم ہے جو سرے سے خدا تعالیٰ کا انکار برملا کرتے ہیں. پھر دوسری طرف جب ہم ان لوگوں کی حالت کا جائزہ لیتے ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے مذہب کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، تو ان میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایمان جو ہستی باری تعالیٰ پر ہے وہ ایک رسمی ایمان اس وقت بن چکا ہے. لوگ خدا تعالیٰ کو اس کی تمام صفات کے ساتھ نہیں پہچانتے ہیں، لیکن جو ان کے آباء و اجداد نے ان کو سکھایا ہے کہ تم نے خدا کو ماننا ہے، تو وہ اس کو مانتے چلے جا رہے ہیں. میں کسی خاص مذہب کو یہاں پر پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا ہوں، بلکہ جس قدر بھی دنیا میں اس وقت مذاہب ہیں، جب ہم ان کا باریکی سے جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک چھوٹی تعداد ہے جو کامل طور پر خدا تعالیٰ کی ہستی کو مانتی ہے، اور ان میں سے اکثریت جو ہے وہ رسمی طور پر خدا تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں. اور پھر ایک ایسی بھی قوم ہے، ایسے بھی لوگوں کی کچھ تعداد ہے جو خدا تعالیٰ کو مانتے تو ہیں، لیکن اس کی تمام تر صفات کے ساتھ اس کی کامل معرفت ان کو حاصل نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ خدا تعالیٰ خالق الکل نہیں ہے، کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ دعاؤں کو نہیں سنتا ہے، کسی کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ارواح کو نہیں پیدا کیا بلکہ مادہ اور ارواح جو ہے وہ پہلے سے موجود ہے اور خدا تعالیٰ صرف ہیر پھیر کا کام کرتا ہے. اس قسم کی مختلف قسم کی جو توہمات ہیں اس کے شکار لوگ ہو گئے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اپنے انبیاء دنیا میں مبعوث کیے ہیں جنہوں نے خدا تعالیٰ کی معرفت بنی نوع انسان کو اللہ تعالیٰ سے علم پا کر عطا فرمائی ہے، اور اپنے تجربے سے، معجزات کے ذریعے سے، نشانات کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کی ہستی کو لوگوں سے متعارف کرانے کی انہوں نے ہر ممکن کوشش کی ہے. اور سب سے بڑھ کر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، جنہوں نے خدا تعالیٰ کی ہستی کو مکمل طور پر ایک زندہ خدا کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. اور آج کے زمانے میں جب کہ انسان ایک مرتبہ پھر دہریت کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حقیقی غلام کو، ایک حقیقی خادم کو اس دنیا میں مبعوث کیا، تاکہ خدا تعالیٰ کے ساتھ جو انسان کا ایک تعلق ہے، ایک جو زندہ تعلق ہے، اس کو لوگوں کے اندر پیدا کیا جائے. بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں،
جن کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اپنے معمور کے طور پر مبعوث فرمایا تاکہ وہ دنیا کو ایک زندہ خدا سے آگاہ کر سکیں، دنیا کو ایک زندہ خدا کی معرفت عطا کر سکیں۔ اس سلسلے میں آپ کی بعثت ہوئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت احمدیہ کی بنیاد بھی دراصل اسی مقصد کی خاطر رکھی کہ تاکہ یہ جماعت دنیا کو ایک زندہ خدا سے جو ہے وہ متعارف کرا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافت کا نظام اس وقت جماعت احمدیہ میں موجود ہے اور خلیفہ وقت کے ذریعے سے مختلف خطبات اور خطابات کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کے حسن اور اس کے احسان اور اس کی جو صفات ہیں اس کی معرفت اللہ تعالیٰ کے جو خلیفہ ہیں وہ دنیا کو عطا کرتے ہیں، اور انہی معرفت کے جو نکات خلفائے کرام کی طرف سے بیان کیے جاتے ہیں انہی سے استفادہ کرتے ہوئے اس سیریز میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ کچھ نہ کچھ معلومات آپ تک اللہ تعالیٰ کی عظیم ہستی کے تعلق سے پیش کر سکیں تاکہ انسان اپنے خالق حقیقی کی طرف رجوع کر سکے اور اس کو پہچان سکے اور جمیع صفات کے ساتھ اس کو پہچان سکے اور اس کی کامل معرفت حاصل کر کے اس کا حقیقی عبد بن سکے۔ یہی دراصل ہماری اس سیریز کا مقصد ہے جو اس وقت ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر میں اپنے مشاہدین کو اس بات کی طرف یاد دہانی کرانا چاہوں گا کہ ہستی باری تعالیٰ ہے موضوع جس کے متعلق آج کے ایپیسوڈ میں بھی اور ہم اس سیریز کے آئندہ ایپیسوڈز میں بھی بات کریں گے۔ اگر اس موضوع سے متعلق آپ کے ذہن میں سوالات ہیں تو ضرور ہمیں ٹیلی فون کریں۔ ہمارے ٹیلی فون لائنز اس وقت سے آپ کے لیے ایکٹیویٹڈ ہیں اور اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر ہم سے رابطے کی تفصیل کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔